खूबचंद ने फिर बड़ी मेहनत और काविश से लाची की तस्वीर बनाई। जब तस्वीर मुकम्मल हो गई तो लाची ने उसे देखकर कहा, यह झूठी तस्वीर है। क्या झूठी है? खूबचंद ने लाची से पूछा। मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूं जितनी यह तस्वीर है। लाची ने तस्वीर की तरफ देखकर एतराफ़ किया। ये लिबास मेरा है, ये सूरत भी मेरी है, रंगत और कद और शक्ल सब बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैं हूँ। फिर भी मेरी तस्वीर हुए भी ये मेरी नहीं है। ऐसा क्यों है सुप्रिटान? लाची ने तस्वीर की तरफ से मुड़कर खूबचंद से पूछा। खूबचंद का रंग फक हो गया। आखिर वो लम्हा आ पहुंचा जिसका उसे इंतजार था। वो कहे या ना कहे, उसने इस तस्वीर के खदोखाल हौले हौले उभारते हुए कई बार सोचा था। कह डाले, फिर सोचा था क्यों कहे। आखिर खामोशी की भी तो एक ज़बान होती है, और निगाह भी तो गोया होती है, और कांपती हुई उंगलियों की पोर पोर से ये कैसा नगमा फूटता है। क्या ये किसी को सुनाई नहीं देता? मैंने तो तेरी तस्वीर के जरिए तुझसे बहुत कुछ कहा है लाची, फिर तू सुनती क्यों नहीं? क्या तू सिर्फ इसमें अपनी शख्सियत देखती है, अपनी सूरत का अक्स, अपने हुस्न के खदोखाल? लेकिन मेरी रूह का जमाल तुझसे क्यों पोशीदा है? ये मेरे तरसे हुए बुरश के रंग, इन्होंने तेरी तस्वीर में कितनी नादीदा हसरतों के रंग बिरंगे गुलजार खिला दिए हैं। अरे तू कैसी लड़की है, मेरे दिल का लहू भी नहीं देख सकती। अब मैं तुझसे क्या कहूँ? खूबचंद खामोश निगाहों से लाची की तस्वीर की तरफ देखता रहा और कुछ ना बोला। उसने लाची के किसी सवाल का जवाब ना दिया। उसके मुंह से एक आह तक न निकली, उसकी आंखों में एक आंसू तक न आया। बस वो खामोशी से मुट्ठियां भींचे, सख्ती से होंठ बंद किए तस्वीर के सामने चुपचाप खड़ा रहा। लाची यकायक उसके पास आ गई। उसने खूबचंद के कंधे पर धीरे से अपना हाथ रख दिया और बहुत ही मध्यम और मीठी आवाज में बोली, अगर मैं गुल से प्यार न करती तो तेरी हो जाती सुप्रिटान। खूबचंद यकबारगी चौंका, फिर उसके हाथों की मुट्ठियां तन गईं। उसका सारा जिस्म तूफान में लरजने वाले पत्ते की तरह कांपा और कांप कर यकायक साकित हो गया। गोया पत्ता डाल से गिर गया और हवाओं के थपेड़े खाता हुआ कहीं दूर फिजा में खो गया, मौत की वादियों में हमेशा के लिए खो गया। मगर गुल तो चला गया है हमेशा के लिए, वो अब वापस नहीं आएगा। खूबचंद ने लाची की तरफ मुड़े बगैर कहा, जैसे वो लाची से नहीं तस्वीर से पूछ रहा हो। वो ना आएगा तो क्या हुआ, मैं तो उसके पास जा सकती हूँ। मैं तो खाना बदोश हूँ सुप्रिटान। मेरे लिए तो कोई मकान नहीं है, कोई देश नहीं है, कोई दीवार नहीं है और कोई जेल नहीं है। मैं तो हर कहीं जा सकती हूँ। मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मैं तो खुद अकेली पैदल चल के भी गुल के पास पहुँच जाऊंगी, चाहे वो यहाँ से हजारों मील दूर क्यों ना रहता हो। मैंने सोचा था, खूबचंद ने कहा और फिर रुक गया। क्या सोचा था? सोचा था ये नौकरी छोड़ दूंगा, तुम्हें लेकर पेरिस चला जाऊंगा और वहां एक स्टूडियो खोलकर सिर्फ तुम्हारी तस्वीरें बनाया करूंगा। सिर्फ मेरी क्यों? कभी कभी एक शख्सियत एक समुंदर के बराबर हो जाती है। मैं नहीं समझी, लाची ने हैरान होकर पूछा। खूबचंद उसकी तरफ मुड़ा, बोला, यह तो नहीं है कि तुमने कुछ सुना हो और कुछ समझा ना हो। आखिर मेरे न कहने पर जब तुमने इतना कुछ समझ लिया तो उतनी सी बात भी क्यों ना समझ सकोगी, और अगर खुद ही न समझो तो मेरे कहने से कैसे समझ सकोगी? इससे दो बातें साबित होती हैं। रूह की बात रूह समझ लेती है, लेकिन कोई रूह दूसरी रूह में इतनी डूब नहीं सकती कि उसके गम को अपना गम बना ले। हाय कितनी बड़ी तन्हाई है। लाची ने कहा, तुम हमेशा या तो कुछ साबित करते रहते हो या तस्वीर बनाते रहते हो, और मैं सिर्फ चाहती हूँ। सुप्रिटान, क्या सिर्फ चाहना काफी नहीं है? खूबचंद ने लाची की तरफ एक कदम बढ़ाया। बेख्तियार उसका जी चाहा था कि लाची को अपने बाजुओं में ले ले, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो रुक गया। उसने अपने बाजू बड़ी सख्ती से अपने सीने के गिर्द लपेट लिए और बोला, कभी कभी चाहना तो क्या, किसी के लिए मर जाना भी नाकाफी होता है। हाय, तुमने कितनी अच्छी बात कही है। लाची ने तारीफी निगाहों से खूबचंद की तरफ देखकर कहा, बस यही बात मैं गुल के लिए हमेशा सोचती थी, मगर बयान नहीं कर सकती थी। खूबचंद खामोश खड़ा सोचता रहा। लाची रुख फेर कर तस्वीर को देखने लगी। बोली, अब तुम इस तस्वीर का क्या करोगे? मैं इसे अपने साथ पेरिस ले जाऊंगा। और यकायक खूबचंद को एहसास हुआ जैसे उसे इस वक्त कुछ करना चाहिए। या तो लाची से झगड़ा करके उसे कमरे से बाहर भेज देना चाहिए, या ज़बरदस्ती अपने गले से लगा लेना चाहिए, या अपने सर के बालों को नोच लेना चाहिए, वरना ये लम्हा ब लम्हा बढ़ता हुआ इस्तिराब उसे पागल बना देगा। खूबचंद ने एक छोटी सी अलमारी में कुंजी लगाई और उसमें से खुशबू की 2-3 छोटी छोटी बोतलें निकालीं और उन्हें तस्वीर पर लगाने लगा। बालों पर रात की रानी, गर्दन पर जूही, घाघरे पर गुलाब,
کیا کر رہے ہو؟ لاچی نے حیرت سے پوچھا۔ تصویر کو خوشبو لگا رہا ہوں، لاچی نے کہا۔ بڑے عجیب آدمی ہو، خوشبو تو پیرس جاتے جاتے اڑ جائے گی، مگر اس کی یاد تو باقی رہ جائے گی۔ خوب چند لاچی کی طرف مڑا اور بولا، لاچی، کبھی کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، کسی دوسری چیز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ خوبصورتی یاد میں، یاد نغمے میں، نغمہ گونج میں، گونج فضا میں، فضا لہروں میں، اور لہروں کو کون مٹا سکتا ہے؟ لاچی نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، بولی، قسمت کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے؟ مجھے اس وقت گل یاد آ رہا ہے، گل گل گل۔ یکائک خوب چند چیخا، ہر وقت گل، گیٹ آؤٹ! مگر سپرنٹینڈنٹ، گیٹ آؤٹ! خوب چند دونوں ہاتھ پھیلا کر چیخا۔ لاچی دوڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ راستے میں اسے 2-3 چپراسی دوڑتے ہوئے خوب چند کے کمرے کی طرف آتے ہوئے ملے۔ ایک چپراسی نے پوچھا، کیا ہوا؟ لاچی بہت تھکے ہوئے لہجے میں بولی، کیا ہوتا ہے؟ تم ہی بتاؤ، جب کوئی مرد کسی عورت کو چاہتا ہے اور وہ عورت اسے نہیں چاہتی تو کیا ہوتا ہے؟ دلارا نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ مجھے پیرس لے جانا چاہتا ہے، مگر ہر مرد صرف اپنے چاہنے کو چاہتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ عورت کیا چاہتی ہے۔ ہائے پیرس! کوشلیہ کے منہ میں پانی بھر آیا، اس کی آنکھیں اشتیاق سے چمکنے لگیں۔ اسے بولو وہ مجھے پیرس لے چلے۔ دوسری عورتیں ہنسنے لگیں، لیکن لاچی کو ہنسی نہ آئی۔ وہ سر جھکا کر اپنے گوشہ تنہائی میں چلی گئی۔ 3 روز تک لاچی اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ وہ 3 روز تک بخار میں پھونکتی رہی۔ 3 روز تک ڈاکٹر اسے آ کے دیکھتا رہا اور دوا دیتا رہا، لیکن بے سود۔ لاچی کا بخار بڑھتا ہی گیا۔ 5ویں روز ڈاکٹر بہت سنجیدہ اور متفکر سا چہرہ بنائے ہوئے لاچی کے کمرے سے باہر نکلا۔ وارڈر اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ باہر جینا بائی، کالی چرن اور خوب چند کھڑے تھے۔ ڈاکٹر نے ان لوگوں کی سوالیہ نگاہوں کا جواب دیتے ہوئے کہا، حالت خطرناک ہے، اسے فوراً ہسپتال میں بھیجنا ہوگا۔ جیل کے ہسپتال میں؟ خوب چند نے پوچھا۔ نہیں، ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ جھلاتے ہوئے بولا، اسے متعدی بیماریوں کے ہسپتال میں بھیجنا ہوگا۔ متعدی امراض کے ہسپتال میں؟ کس لیے؟ خوب چند نے گھبرا کے پوچھا۔ اس کے چیچک نکل آئی ہے۔ ہسپتال کی دنیا ایک تاریک اور محیب دنیا تھی۔ وہ ہذیانی دنوں اور بے ہوش راتوں کی دنیا تھی۔ لاوے کی طرح کھولتے ہوئے دماغ اور آگ کی طرح جلتے ہوئے اور پیپ کی طرح رستے ہوئے زخموں کی دنیا تھی۔ ارے کتنے بڑے گڑھے تھے اس میں، جیسے وہ قدم قدم پر پیپ اور لہو اور کیچڑ میں دھستی جا رہی ہو، اور اس کے چاروں طرف اندھیرا تھا، اور وہ چیخ چیخ کر گل کو پکارتی، اور جب وہ چیختی تو اندھیرے میں کہیں کہیں بجلی کونتی، کہیں کہیں سیاہ گرجتے ہوئے بادل پھٹتے ہوئے نظر آتے، اور گدلے آفاق کے سراسیمہ ہیولوں میں اسے کبھی گل، کبھی کالی چرن، کبھی خوب چند کی پرچھائیاں نظر آتی، اور نظر آتے ہی اوجھل ہو جاتی۔ آنکھوں پر سرسراتے ہوئے گدلے مٹیالے پردے چھا جاتے، اور وہ آنکھوں کے پٹ کھول کھول کر اپنی خانہ بدوش ماں اور باپ کو آواز دیتی، روح کی پوری طاقت سے اپنے قبیلے کو پکارتی، اور اس خدا کو پکارتی جو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے پرے کسی غیر مرئی دنیا میں کھڑا اس پر ہنس رہا تھا۔ وہ غم اور غصے سے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیتی تو اد کچے پانی اور پیپ ملے لہو کی دھاروں سے اس کا منہ بھر جاتا، اور وہ غوں غوں کر کے بے ہوش ہو جاتی۔ یوں بھی اسے ہوش کم آتا تھا، یا تو مکمل بے ہوشی ہوتی تھی یا نیم بے ہوشی۔ چیچک اور بخار اس کے جسم کے خلیوں میں یوں چل رہے تھے جیسے تیز رفتار آندھی بادلوں کو لیے ہوئے گرد و غبار اڑاتی ہوئی اور درختوں کو جھکاتی ہوئی، چھپروں کو توڑتی ہوئی، انسانی بستیاں اجاڑتی ہوئی، چاروں طرف تباہی مچاتی ہوئی اس کے خوبصورت جسم و جاں کو اپنے پاؤں تلے رونتی ہوئی گزر رہی ہو۔ ایک قار فنا تھا جس میں وہ گرتی چلی جا رہی تھی، ایک گرداب مسلسل تھا جس میں وہ غوطے کھا کر ایک حقیر بے بذات بے جان تنکے کی طرح گردش کر رہی تھی۔ آسمان سر پر ٹوٹ پڑا تھا، زمین پاؤں کے نیچے پھٹ گئی تھی۔ لال اودی نارنجی روشنیاں، پھل جڑیاں، ستارے، تارے، کیچڑ، کائی، جھیل جھیل جھیل، جھلجھل کرتی جھونکیں، کل بلاتے ہوئے کیڑے اس کے جسم پر رینگ رہے تھے۔ بچا لو گل، مجھے بچا لو، دیکھ لو یہ لاوا میری آنکھوں میں ابل رہا ہے، یہ شعلے میرے جسم کے روئیں روئیں میں گھسے جا رہے ہیں۔ جھاڑیاں، جنگل، تلوے، کانٹے، آبلے، ریت میں ریت ہی ریت، کھیت سمیت جمیت، پرخ چرخ میں ٹوٹی، میں گری، میں ڈوبی، بچاؤ بچاؤ۔ جب 27 دن کے ہذیانی بخار کے بعد طوفان تھما، آندھی رکی اور لاوا منجمد ہوا تو لاچی نے ایک گہری اور بسیط تاریکی میں آنکھیں کھولیں۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے اندھی ہو چکی تھی، اور اس کی خستہ اور بدنما ہڈیوں کے ڈھانچے پر منڈھی ہوئی مرجھائی ہوئی کھال پر اتنے بڑے بڑے تاریک گڑھے تھے جیسے کسی نے اس کے حسن کے نیچے بارود رکھ کر اسے فتیلے سے اڑا دیا ہو۔
मजीद 3 माह के बाद लाची को अस्पताल से जेल वापस भेजा गया। एक बार फिर लाची की हाजिरी सुपरिटेंडेंट जेल के दफ्तर में हुई। उसी कमरे में वो लाई गई जहां जेल में आने के पहले रोज वो लाई गई थी। जेल के बहुत से लोगों को लाची के देखने का इश्तियाक था। हाजी और मीर चंदानी, कौशल्या और जीना, कालीचरण और दूसरे लोग सिर्फ ये देखना चाहते थे कि लाची के हुस्न के साथ चेचक ने क्या सुलूक किया है। उन्हें अस्पताल से वक्तन फवक्तन जो रिपोर्टें मिलती रहती थीं उन पर उन्हें कामिल एतबार न था, क्योंकि उन्होंने लाची को अपनी आंखों से देखा था। जो तस्वीर अपनी नज़र से दिल में उतर जाती है वो उस वक्त तक नहीं मिटती जब तक इंसान फिर अपनी आंखों से तब्दीली का मुशाहिदा न कर ले। सब उसे देखना चाहते थे, मगर एक खूबचंद था जो उसे देखना नहीं चाहता था। ताहम उसने ये इंतज़ाम ज़रूर कर लिया था कि जब लाची उसके कमरे में लाई जाए उस वक्त वो तन्हा हो। वो नहीं चाहता था कि दूसरों को अपने रद्द अमल से आगाह होने दे। जब खूबचंद ने इशारा किया तो जो लोग लाची को खूबचंद के कमरे में लाए थे उसे अकेली छोड़कर बाहर चले गए। जब लाची अंदर आई तो खूबचंद का हाथ बेख्तियार अपनी आंखों पर चला गया, जैसे वो आंखें ये मंजर देखना ना चाहती हों। लेकिन वो इस मुलाकात के दौरान में पूरे वक्त अपनी आंखें बंद किए नहीं रह सकता था, इसलिए लाची को देखना ही पड़ा। और पहली ही निगाह में लाची की बदसूरती एक बर्छी की तरह उसके दिल में उतर गई। कहाँ थी वो मताए बेबहा जिसे लेकर वो पेरिस जा रहा था, वो फूल की तरह शगुफ्ता और जिंदगी की तरह शादाब हुस्न जिसकी तस्वीर महीनों की मेहनत शाक़ा के बाद उसने अपने हाथ से बनाई थी। क्या यही वो लाची है जिसने उसके जज्बात में हलचल मचा दी थी, जिसके तखय्युल ने उसकी रातों की नींद हराम कर दी थी, जिसके पाए नाज पर सर रख देने के लिए वो बेकरार हो उठा था? ये बदहैयत, बदनुमा जिस्म, ये खौफनाक चेहरा, फटे हुए होंठ, मुड़ी हुई थोड़ी, बैठी हुई नाक और तारीक गढ़ों में चमकती हुई बेनूर सफ़ेद सफ़ेद आंखें, क्या यही वो लाची है मेरे खुदा? सुपरिटान, लाची आहिस्ता से बोली, मुझसे बात भी नहीं करोगे? नहीं लाची, खूबचंद घबराया हुआ बोला, ये बात नहीं है, मुझे बहुत धचका सा लगा है। मैं बदसूरत हो गई हूं ना? लाची ने खूबचंद से पूछा। वो इस सवाल से और भी घबरा गया। फौरन इनकार करते हुए बोला, नहीं नहीं लाची, ये बात नहीं है, तुम इस कुर्सी पर बैठो। खूबचंद ने हाथ का सहारा देकर लाची को कुर्सी पर बिठाना चाहा, लेकिन लाची नहीं बैठी। बोली, मैं तो तुम्हारी कैदी हूँ सुपरिटान, मैं तुम्हारे सामने कैसे बैठ सकती हूँ? अस्पताल में कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें? खूबचंद जल्दी जल्दी से बोलने लगा। मैं तुम्हें खुद देखने के लिए आना चाहता था, लेकिन इधर जेल में काम अचानक इतना बढ़ गया कि पल भर के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती थी। लेकिन दिल में हमेशा तुम्हें याद करता था। यहाँ जेल में हर शख्स तुम्हारे आला अखलाक, ऊंचे किरदार और बुलंद सीरत। सुपरिटान, लाची ने खूबचंद की इन सतही बातों को बीच ही से काट दिया, क्योंकि आखिर इन बातों का मतलब ही क्या था। हाँ लाची, मुझे पेरिस ले चलोगे ना? पेरिस? ओह पेरिस, हाँ हाँ। खूबचंद खिसियानी हंसी हंसा। हाँ, और सिर्फ मेरी तस्वीर बनाया करोगे ना? क्योंकि कभी कभी एक शख्सियत एक समुंदर हो जाती है, और मैं भी तो एक समुंदर हूँ। क्या हुआ अगर मुझ में थोड़ा सा कूड़ा करकट आन मिला है? समुंदर में तो सैकड़ों हजारों टन इंसानी गिलाजत दरियाओं के जरिए आकर घुल जाती है ना? लाची की आवाज़ में शदीद तलखी थी। ए लाची, सुनो लाची, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। यकायक लाची का दिल बैठने लगा। गुल वापस आ गया है, ज़रूर गुल वापस आ गया है। लाची की टांगें कांपीं। अब वो खड़ी ना रह सकती थी। कुर्सी के बाजू का सहारा लेकर यकायक वो बैठ गई और बहुत कमज़ोर आवाज़ में बोली, गुल वापस आ गया है? उसकी चिट्ठी आई है? नहीं, खूबचंद ने मेज़ की दराज से एक फ़ाइल निकालते हुए कहा। और ये नहीं सुनकर जैसे लाची की रुकी हुई सांस की आमदोरफ्त फिर से शुरू हो गई। रगों में फिर से खून दौड़ने लगा, और वो खौफ और वहशत जिसने गोया उसके गले को पकड़ लिया था, आप ही आप कहीं ज़ायल हो गए। गवर्नमेंट ने मेरी सिफारिश पर तुम्हारे आला चाल चलन और तुम्हारे जेल के रिकॉर्ड को देखते हुए तुम्हारी बाकी सज़ा माफ़ कर दी है। आज से तुम आज़ाद हो, जहाँ चाहे जा सकती हो। जहाँ चाहे जा सकती हूँ, ये अल्फाज तीर की तरह लाची के सीने में पेवस्त हो गए। कभी उसने सोचा था जेल से आज़ाद होकर वो अपने गुल के मुल्क में जाएगी और उसे ढूंढेगी, पैदल पैदल चलकर, मंजिल मंजिल ठहर कर एक दिन वो गौहरे मकसूद को पा लेगी। लेकिन जब तो उसकी आंखें थीं, वो आंखें जो करोड़ों इंसानों के चेहरों में अपने महबूब का चेहरा तलाश कर सकती थीं, अब वो वसी बेकिनार तारीकी की पहनाइयों में खोकर किस तरह अपने गुल को ढूंढ सकती है? कुदरत उससे सब कुछ ले लेती, लेकिन आंखें तो रहने देती, आंखें जो महबूब को देखने के लिए होती हैं। अब तुम कहाँ जाओगी लाची? खूबचंद ने सवाल किया और लाची के ख्याल का सिलसिला मुनक़ता हो गया। लाची ने अपने आप से पूछा, अब तू कहाँ जाएगी लाची?
یہ جیل کی چہار دیواری جو چند ماہ کے لیے ایک بےکس اندھی کے لیے جائے پناہ ثابت ہوتی، وہ بھی ان لوگوں نے تجھ سے چھین لی۔ اب تو کہاں جائے گی؟ جس کے لیے تو نے قبیلہ چھوڑا اور جس کے لیے قبیلے نے تجھے چھوڑ دیا، وہ بھی تو یہاں موجود نہیں ہے۔ پھر ڈھونڈ لے، یہ دنیا تو بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں تجھے بھی سہارا مل جائے گا۔ خیال دوڑا لے چاروں طرف، کیا تیرا یہاں کوئی نہیں ہے؟ لاچی نے اپنے ذہن میں چاروں طرف خیال دوڑایا، لیکن وہ اندھی ہو چکی تھی، کچھ نہ دیکھ سکی۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، مجھے جیل خانے کے باہر چھوڑ دو، جہاں جانا ہوگا میں خود چلی جاؤں گی۔ خوب چند نے جلدی سے گھنٹی بجائی، ایک ملازم اندر آیا۔ خوب چند نے کہا، لاچی کو کالی چرن صاحب کے دفتر میں لے جاؤ، وہ تمام ضروری کاغذات دیکھ کر اسے رہا کر دیں گے۔ ملازم لاچی کو سہارا دے کر خوب چند کے دفتر سے باہر لے گیا۔ خوب چند رومال سے اپنے ماتھے کا پسینہ پوچھنے لگا۔ دل ہی دل میں وہ خدا کا شکر بجا لایا، زیادہ تلخ کلامی بھی نہیں ہوئی اور معاملہ آسانی سے ٹل گیا۔ کالی چرن کا دفتر لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ جیل کی 3-4 عورتیں، جینا بائی، میر چندانی اور حاجی عبدالسلام سبھی موجود تھے، اور حیرت، تعصف، ہمدردی اور استہزاء کے ملے جلے جذبات سے لاچی کو دیکھ رہے تھے، لیکن سب دم بخود اور خاموش تھے۔ لاچی کی خوبصورتی نے جس طرح ان کے جذبات کو برانگیختہ کیا تھا، اس کی بدصورتی نے اسی طرح ان کے جذبات کو یک بستہ کر دیا تھا۔ اگر اس وقت وہ یہ سوچتے تھے کہ ایسی خوبصورتی ممکن نہیں ہے، تو اس وقت ان کا خیال تھا کہ ایسی بدصورتی کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ کالی چرن نے تمام ضروری کاغذات پر لاچی کا انگوٹھا لگوایا۔ اب اس کی رہائی کا وقت آ گیا تھا۔ لاچی بولی، حاجی جی یہاں ہیں؟ ہاں موجود ہیں۔ کالی چرن بولا، اور میر چندانی؟ وہ بھی ہیں۔ کیوں؟ کالی چرن نے پوچھا۔ لاچی نے کہا، ایک بار ان لوگوں نے جینا بائی کے ذریعے مجھے پیغام بھجوایا تھا کہ وہ میری آبرو لینے کے عوض 50,000 روپیہ دیں گے۔ میں بدصورت ضرور ہو چکی ہوں، لیکن میری آبرو سلامت ہے۔ دفتر میں سناٹا چھا گیا۔ لاچی نے اپنی اندھی آنکھیں جھپکائیں اور حاجی اور میر چندانی کی طرف مڑ کر بولی، آج بولی ہو جائے، آؤ آج لاچی کی آبرو کو نیلام کریں۔ بولو حاجی، بولو میر چندانی، 50,000 روپے دینے والوں، آج 5 ہی روپے سے شروع کرو۔ 5 روپے ایک، 5 روپے 2، کیا آج کوئی بھی بولی نہ دے گا؟ سب خاموش بیٹھے رہے۔ یکایک لاچی زور زور سے ہنسنے لگی، زہریلی ہنسی کا ایک ریلا سا تھا جس سے اس کا دبلا پتلا مریل سا جسم لرز لرز جاتا۔ سب خاموش رہے۔ کالی چرن نے اشارہ کیا اور 2 وارڈر اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جیل سے باہر چھوڑائے۔ باہر کی دنیا بھی اتنی ہی تاریک تھی جتنی جیل کے اندر کی دنیا۔ دراصل لاچی ابھی اپنے اندھے پن سے اچھی طرح مانوس نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ جیل سے باہر نکلی تو اس کی آنکھیں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کھلا نیلا آسمان دیکھے گی، روشن چمکدار دھوپ دیکھے گی، سفید سفید بادلوں کو پاکیزہ آرزوؤں کی طرح لہلہاتے ہوئے دیکھے گی۔ اسے لوگ نظر آئیں گے، موٹنے، سڑک کے کھمبے، خوبصورت ساڑیاں، دلکش بچے، رنگین غبارے اڑاتے ہوئے، ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہوئے، خوشی کی دھومیں مچاتے ہوئے۔ ایک لمحے کے لیے جیل سے باہر نکلتے ہوئے اس کے دل میں یہ تمام تصویریں آئی تھیں، لیکن دوسرے ہی لمحے میں جب اس نے آسمان کو تاریک دیکھا اور زمین کو سیاہ، اور اسے افق سے افق تک ایک گہری دبیس چادر تنی ہوئی نظر آئی، تو اس کے صبر کے بند ٹوٹ گئے اور وہ وہیں جیل کے باہر فٹ پاتھ پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زمین کی مٹی اس کی آنکھوں میں تھی، اس کے ہونٹوں میں تھی، اور اس کی اندھی آنکھوں کا عجز اور اس کے بے قرار دل کا لہو آنسوؤں کی صورت میں بہہ بہہ کر دھرتی میں جذب ہو رہا تھا۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ آنسو صرف آنسو ہے، پانی نہیں ہے۔ پانی سے دھرتی میں چھپا ہوا بیج پھوٹ کر ابھر آتا ہے، لیکن آنسو سے دل کا غم نہیں ابھرتا، ورنہ آج سطح زمین پر جگہ جگہ غم کے پودے اگتے اور چپے چپے پر انسان کے ظلم کی دہائی دیتے۔ اسٹیشن یارڈ میں ہنگامہ تھا۔ رسک لال اپنی ڈھیلی پگڑی سنبھالتا ہوا ادھر سے ادھر دوڑ رہا تھا۔ اسٹیشن سے آگے کی لائن خراب ہو چکی تھی، اس لیے فرنٹیئر میل دہلی سے آتے ہوئے اسی اسٹیشن پر چند گھنٹوں کے لیے رکنے والی تھی۔ آج تک فرنٹیئر میل ایسی عظیم الشان گاڑی کبھی اس اسٹیشن پر رکی نہ تھی۔ رسک لال بہت خوش تھا اور کچھ گھبرایا ہوا بھی تھا، اور قلی، کانٹے والے، سگنل مین، یارڈ مستری سب لوگوں کی شامت بلائے ہوئے تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے فرنٹیئر میل نہیں، گورنر صاحب اسٹیشن پر قیام کرنے کی غرض سے آ رہے ہیں۔ اسٹیشن سے باہر مادھو فروٹ والا اور حمیدہ ٹیکسی والوں کا سرغنہ بھی بے حد خوش تھے۔ آج گاہکی بڑھ جائے گی، اس لیے فروٹ اور ٹیکسی دونوں کے دام بھی بڑھ جائیں گے۔ پرائیویٹ ٹیکسیوں تک کا دھندا چمک جائے گا، کیونکہ بہت سے لوگ اتنی دیر تک فرنٹیئر میل کے رکے رہنے کا انتظار نہ کریں گے اور یہیں سے ٹیکسی لے کر اور بچوں کے لیے پھل خرید کر شہر کو چل دیں گے۔
مادھو لال جلدی سے پھلوں پر اپنا گندا رومال گھس کر ان کو جوتوں کی طرح چمکا رہا تھا۔ ٹیکسی والوں نے اسٹیشن کے باہر ایک طرف لائن لگا لی تھی، دوسری طرف کنکر، بجری اور چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ڈھیر کے پاس سڑک کوٹنے والا انجن بھی بھاپ نکال رہا تھا۔ سڑک کی مرمت جاری تھی۔ پان والے کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ آج 2 دنوں کی سرد بازاری کی کسر پوری ہو جائے گی۔ فرنٹیئر میل آ گئی اور 4 نمبر کے پلیٹ فارم پر رک بھی گئی، لیکن ہنگامہ کچھ زیادہ نہیں ہوا اور مسافر بھی بڑی تعداد میں نہیں اترے، کیونکہ گاڑی کے رکتے ہی خبر آ گئی کہ آگے کا راستہ صاف ہو چکا ہے۔ اس لیے اب گاڑی چند گھنٹے رکنے کے بجائے صرف چند منٹ ہی رکے گی۔ اس لیے جن مسافروں نے یہاں سے اتر کر ٹیکسی لے کر شہر جانے کا پروگرام بنایا تھا، انہوں نے جب پلیٹ فارم کے لاؤڈ اسپیکر سے یہ خوشگوار خبر سنی تو اترنے کا ارادہ ملتوی کر کے گاڑی میں بیٹھے رہے، اور قلی اور پان والے، فروٹ والے، ٹیکسی والے اور پرائیویٹ گاڑی والے سب کے سب نا امید ہو کر اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ دھت تیرے کی، آج اپنا لک ہی خراب ہے، حمیدہ ٹیکسی والے نے ریل کی پٹری پر پان کی پیک زور سے ڈالتے ہوئے کہا۔ گاڑی سے چند ہی مسافر اترے، ان میں ایک گل بھی تھا۔ حمیدہ نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ وہ دوڑ کر گل کی طرف بڑھا، ہاتھ بڑھا کر اس نے بہت زور سے مصافحہ کیا۔ میں سمجھا تم پاکستان چلے گئے، بہت عرصے سے تمہیں دیکھا نہیں۔ والد تو پاکستان چلے گئے، مگر میں دہلی میں تھا اور اتنے عرصے سے یہی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں کی شہریت مل جائے۔ تو کیا ہوا؟ کچھ کامیابی کی صورت نظر آئی؟ ہاں، گل نے خوش ہو کر کہا، مجھے یہاں کی شہریت مل گئی ہے۔ لاچی کا کیا حال ہے؟ مجھے کیا معلوم، گل بولا۔ دہلی سے میں نے 3-4 خط جیل کے پتے پر لکھے تھے، کسی کا جواب نہیں آیا۔ اب کل جیل جاؤں گا تو اس سے ملوں گا۔ اب اس کی سزا تو ختم ہونے والی ہے نا؟ حمیدہ نے پوچھا۔ ہاں، گل خوش ہو کر بولا، صرف 4 ماہ رہ گئے ہیں میرے حساب سے۔ دونوں باتیں کرتے کرتے ایرانی ریستوران کے قریب آ پہنچے تھے، جس کا ایک دروازہ اسٹیشن کے اندر تھا تو ایک کاؤنٹر اسٹیشن کے باہر بھی تھا، جہاں سے اسٹیشن کے باہر کا تمام نظارہ دکھائی دیتا تھا۔ آؤ چائے پیو، گل نے حمیدہ سے کہا۔ نہیں، میں ذرا باہر جاتا ہوں، شاید کوئی گاہک مل جائے۔ حمیدہ نے سر ہلا دیا اور باہر چلا گیا۔ گل نے ریستوران کے اندر بیٹھ کر چائے کا آرڈر دیا اور اپنی شہریت کے کاغذات نکال کر ان کا غور سے مطالعہ کرنے لگا۔ اسٹیشن کے باہر سڑک پر ایک ہنگامہ ہو گیا تھا اور لوگ باغ فرنٹیئر میل سے مایوس ہو کر اس دوسرے ہنگامے سے دلچسپی کا اظہار کر رہے تھے۔ بات بڑی معمولی تھی۔ ایک اندھی بھکارن بھیک مانگتی ہوئی ایک مسافر سے ٹکرا گئی تھی اور مسافر نے اسے گالی دی تھی، اور اندھی بھکارن نے گالی خوشی سے قبول کرنے کے بجائے مسافر کی باہ پکڑ لی تھی اور اس کے منہ پر 2 گھونسے لگا کر اسے زمین پر گرا دیا تھا۔ ایسا واقعہ آج تک کسی نے دیکھا سنا نہ تھا، اس لیے سب لوگ بھکارن کے خلاف ہو گئے۔ اور پھر وہ بھکارن تھی بھی عجیب۔ اس کا سارا چہرہ چیچک کے گہرے داغوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی صورت بے حد خوفناک تھی اور کپڑے چیکٹ میلے اور جگہ جگہ سے تار تار۔ وہ صورت شکل سے ایک بھیانک ڈائن یا چڑیل سے کم نہ تھی۔ مال زادی، پیسہ نہیں دیتے ہیں تو زبردستی کرتی ہے، گھوسا مارتی ہے۔ مگر تو نے مجھے گالی کیوں دی؟ لاچی زور سے چلائی۔ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، کئی مہینوں سے اس نے ادھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ شہر کے دوسرے حصوں میں بھیک مانگ مانگ کر اپنی گزر کرتی تھی۔ اس نے کبھی اس اسٹیشن کا رخ نہیں کیا تھا، جہاں کسی زمانے میں اس کا قبیلہ رہتا تھا، جہاں اس کے محبوب کا پل تھا، جس کے اسٹیشن یارڈ کے چپے چپے پر اس کے حسن و جمال کی داستانیں رقم تھیں۔ لیکن دل کو 1000 بار سمجھانے پر بھی وہ ادھر آنے سے نہ رک سکی۔ شاید اسے اپنے وطن کی مٹی بلا رہی تھی۔ ہاں، یہی اسٹیشن یارڈ تو اس کا وطن تھا۔ شاید نا آسودہ حسرتوں کی تمنا یا ماضی کے سپنے اسے ادھر بلا لائے تھے۔ کچھ بھی ہو، آج وہ ادھر آ ہی گئی تھی۔ راستہ پوچھتے پوچھتے، پتھریلی بے رحم سڑکیں ٹٹولتے ٹٹولتے آج اپنے ماضی کی طرف پلٹ آئی تھی۔ شاید یہ دھرتی اسے پہچان جائے، شاید یہاں کسی بہتر سلوک کی آرزو جاگ جائے، شاید اسی لیے اسے اتنا غصہ آیا تھا جب اسے مسافر نے گالی دی تھی۔ وہ تو اس اسٹیشن یارڈ کی ملکہ تھی، اس علاقے کی رانی۔ جہاں پر اس کے قدم پڑتے تھے وہاں پر اس علاقے کی مخلوق آنکھیں بچھاتی تھی۔ اس نے اس مسافر کو بتا دیا کہ وہ ابھی تک وہی لاچی ہے۔ اس نے مسافر کی گالی سن کر اسی وقت اس کا بازو پکڑ کر 2 تماچے رسید کر دیے تھے۔ غم اور غصے سے اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ پھر کسی نے اس کی چھڑی اس کے ہاتھ سے چھین لی اور ایک زور کا تھپڑ مار کر بولا، حرام زادی، ایک تو بھیک مانگتی ہے، اوپر سے شریف آدمیوں پر ہاتھ اٹھاتی ہے۔ لاچی نے آواز پہچان لی۔ یہ حمیدہ ٹیکسی والا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ دم بخود رہ گئی، پھر غم اور غصے کا جذبہ ایک سیلاب کی طرح امڑ آیا اور وہ بفر کر بولی، اندھی جان کے میری بے عزتی کرتا ہے، میرے نزدیک تو آج تیری ہڈی پسلی ایک کر دوں گی۔
جانتا ہے میں کون ہوں؟ لاچی زور سے چلائی۔ شیطان کی خالہ ہے، بدذات چڑیل ہے، قبرستان کی ڈائن ہے، اور کون ہے تو؟ بہت آتی ہیں تجھ جیسی یہاں اڈے پر بھیک مانگنے والیاں، حمیدہ نے غصے سے کہا۔ پھر اس نے لاچی ہی کی چھڑی سے ایک اور بھرپور وار اس کی پیٹھ پر کیا۔ لاچی تڑپی، تلملائی، چکرائی۔ اس کے بازو حمیدہ کو ٹٹولتے ہوئے چاروں طرف بڑی بے بسی سے گھومے۔ اس کی ان حرکات کو دیکھ کر اسکول سے آتے ہوئے بچے ہنسنے لگے۔ چند بچوں نے سڑک پر پڑے ہوئے پتھروں کے ڈھیر سے پتھر اٹھا لیے اور اندھی کو مارنے لگے۔ مارو مارو، چند لڑکے خوشی سے چلائے۔ وہ مسافر جسے لاچی نے گھونسا مار کے گرایا تھا، اس نے بھی ایک پتھر مارا۔ لاچی کے ماتھے سے خون نکل آیا۔ وہ لڑکھڑا کر بھاگنے لگی۔ لوگوں کے مجمع نے اسے دوسری طرف دھکیل دیا۔ مادھو پھل والے نے پتھر مار کے غصے سے کہا، مارو مارو۔ پتھر لاچی کے شانے پر جا لگا۔ لاچی نے مادھو کی آواز پہچان لی، دل ہی دل میں بولی، یہ مادھو ہے۔ مارو مارو سالی کو۔ پان والے نے پتھر اٹھایا۔ یہ سکھیا پان والا ہے، لاچی نے اپنے دل میں کہا۔ لاچی اب زمین پر گر چکی تھی اور اس پر چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، اور اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے چھپا لیا تھا اور زمین کے سینے سے لپٹی ہوئی تھی اور پتھر اس کے جسم کو چھلنی کر رہے تھے۔ یکایک مجمع چھٹتا ہوا معلوم ہوا، لوگ تتر بتر ہو کر بھاگنے لگے۔ پولیس والوں کے قدموں کی آواز قریب آ گئی۔ پھر کسی نے دونوں بازوؤں سے اسے اٹھا لیا اور اسے لے کر ایرانی ریستوران کی طرف دوڑا۔ دو میزیں جوڑ کر اسے لٹا دیا اور کسی نے بھاری آواز میں کہا، پانی لاؤ پانی لاؤ۔ یکایک لاچی چونکی۔ یہ گل کی آواز تھی جو اس کے رگ و ریشے میں سمائی جا رہی تھی۔ یہ گل کے ہاتھ تھے جو اس کے چہرے کے زخموں کو دھو رہے تھے۔ یہ ابر رحمت کے قطرے تھے جو اس کی اندھی آنکھوں کو ایک مستور بینائی بخش رہے تھے۔ یہ تو میرا گل ہے، یہ تو میرا گل ہے۔ کیا ہوا؟ ایک پولیس والے نے گل سے پوچھا۔ مجھے خود معلوم نہیں، میں یہاں بیٹھا چائے پی رہا تھا، شور سن کر باہر گیا تو دیکھا لوگ اس کو پتھر مار رہے ہیں۔ میں اسے اٹھا کر ان لوگوں کے نرغے سے نکال کر یہاں لے آیا۔ اچھا کیا۔ جب یہ ہوش میں آ جائے گی تو تم اس بیچاری کی رپورٹ ضرور درج کرنا سنتری جی۔ سنتری زور سے ہنسا۔ اگر ایسی بھکاریوں کی رپورٹ درج کرتے پھریں تو شہر کی پولیس کچھ اور کام ہی نہ کر سکے۔ وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ ایرانی کے پاس فرسٹ ایڈ کا سامان تھا۔ گل نے جلدی جلدی کسی طرح ان زخموں کی مرہم پٹی کی، لیکن پھر بھی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ضروری تھا، اور ڈاکٹر کی دکان اسٹیشن سے باہر پان والے کی دکان کے برابر واقع تھی۔ گل نے اس سے پوچھا، کیا تم چل سکتی ہو؟ لاچی نے آہستہ سے انکار میں سر ہلا دیا، اور یہ بالکل سچ تھا۔ وہ اپنے اندر ذرا بھی طاقت محسوس نہ کرتی تھی۔ شاید وہ زخموں سے نڈھال ہو کر بھی وہاں سے چلی جاتی، لیکن گل کی آمد نے اس کی روح اور جسم کی ساری طاقت سلب کر لی تھی۔ گل نے اسے بازوؤں میں اٹھا لیا اور ایرانی سے بولا، میں اسے ڈاکٹر کی دکان تک لے جاتا ہوں۔ لاچی نے جب اپنا سر گل کے کندھے پر محسوس کیا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسا رونا تو اسے آج تک نہ آیا تھا۔ ہر محرومی، ہر یاس، ہر حسرت، ہر یاد دل کی گہرائیوں سے ایک جھرنے کی طرح پھوٹ نکلی تھی۔ کاش انہی بازوؤں میں اس وقت اس کا دم نکل جائے تو کتنا اچھا ہو۔ یہ تاریک رات کا سفر اگر اپنے محبوب کے بازوؤں میں کٹ جائے تو موت کتنی دلکش ہو جائے۔ ارے میرے ظالم خدا، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتی، بس اسی لمحے میری جان لے لے، مجھے اس کندھے پر ہمیشہ کے لیے سو جانے دے۔ گل نے ڈاکٹر کی دکان کے اندر جا کر اسے سہارا دے کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ ڈاکٹر نے زخموں کا معائنہ کیا۔ زخم دیکھ کر کہا، زخم معمولی ہیں، گہرے نہیں ہیں، ہفتے بھر میں ٹھیک ہو جائے گی، روز پٹی کے لیے آنا پڑے گا۔ اس کا نام؟ گل لاچی کی طرف مڑا، پوچھنے لگا، تمہارا نام؟ لاچی خاموش رہی، خاموش رہی، خاموش رہی۔ دل کا طوفان بڑھتا گیا، بڑھتا گیا۔ قیامت کے شور سے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ یہ گل کی آواز تھی کہ سورہ اسرافیل تھا۔ تمہارا نام، تمہارا نام، تمہارا نام، جیسے زمین اور آسمان کے دہانوں سے آتش فشاں لاوا پھٹ پڑا ہو اور رات کی آواز سے گرجتا ہوا لاچی کے چاروں طرف گھوم رہا ہو۔ ڈاکٹر صاحب تمہارا نام پوچھتے ہیں؟ گل نے پھر بڑی ملائمت سے کہا، میرا تو کوئی نام نہیں ہے۔ آخر لاچی نے بڑی مشکل سے کہا، سچ کہتی ہے؟ ڈاکٹر نے جلدی جلدی سے پیڈ پر کچھ لکھتے ہوئے کہا، سڑک پر بھیک مانگنے والی ان اندھی بھکارنوں کا بھلا کیا نام ہوتا ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، گل نے مسکرا کر کہا، ان اندھی بھکارنوں کے نام بھی ہوتے ہیں، بلکہ ان کے اڈے بھی ہوتے ہیں جہاں یہ روز رات کو پہنچ جاتی ہیں۔ تم سچ کہتے ہو، لاچی نے اپنے دل سے کہا۔ کبھی میرا بھی ایک نام تھا اور کبھی میرا بھی ایک گھر تھا جہاں میں ہر روز اپنے خیالوں میں پہنچ جاتی تھی، رات کو بھی اور دن کو بھی، صبح کو بھی اور شام کو بھی۔ لیکن آج میرے خیالوں میں وہ رات آئی ہے جس کی کوئی صبح نہیں ہے۔ اب میں کہاں پہنچوں گی اور کس کو آواز دوں گی اور کس کو اپنا نام بتاؤں گی اور کس گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی؟ ڈاکٹر، کیوں اس نشتر سے میرے زخم کو کریدتے ہو؟ اسے میرے دل میں چبھو دو نا،
ताकि जिंदगी की सारी जलन एक ही लम्हे में खत्म हो जाए। डॉक्टर ने पैड से वर्क फाड़कर गुल के हाथ में थमा दिया। 5 रुपए, और अगर अगले 7 दिन पट्टी कराओगे तो 7 रुपए और होंगे। गुल ने जेब से 12 रुपए निकाल के डॉक्टर को दे दिए और बोला, ये 7 रुपए कहाँ से लाएगी, ये भी मैं ही दिए देता हूँ। फिर वो लाची की तरफ मुड़कर बोला, रोज पट्टी कराने आ जाया करो। बहुत अच्छा, लाची बड़ी मध्यम आवाज में बोली। गुल लाची को सहारा देकर दुकान से बाहर लाया। बाहर लाके बोला, कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे अड्डे पर पहुंचा दूं? नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। गुल चुप रहा। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद बोला, तुम्हारा अड्डा कहाँ है? मेरा अड्डा? लाची बोली, जहां रात पड़ गई वहीं अड्डा है बाबू। तुमने बहुत कर दिया, अब तुम जाओ बाबू, अपने घर जाओ। यकायक लाची का गला भर आया। गुल उसकी तरफ देखता रहा, फिर आहिस्ता से मुड़ा और सर झुकाकर चलने लगा। वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है। वो अब तुझे कभी नहीं मिलेगा, तू उसे कभी ना देख सकेगी, कभी छू नहीं सकेगी। उसकी याद में बिलक बिलक कर मर जाएगी और उसे कुछ मालूम ना होगा। यकायक लाची लड़खड़ाती हुई गुल के कदमों की आवाज पर दौड़ी। उसने अपने दोनों बाहों से गुल को पकड़ लिया और उसके सीने में अपने चेहरे को छुपाती हुई बोली, गुल गुल गुल, मुझे पहचानते नहीं हो? मैं लाची हूं। मिलन की रात आई थी, मगर किसी के लिए कितनी मुहीब और खौफनाक, डर और वहशत से मामूर, और किसी के लिए कैसी चमकदार और दरख्शिंदा। कायनात की सारी खुशबुओं से भरपूर एक ही रात थी, मगर दोनों के लिए कितनी मुख्तलिफ थी। लाची इत्मीनान की ठंडी सांस भरकर गुल के सीने से लगकर सो गई थी और गुल सोच रहा था, ये एक रात में 2 रातें कैसे मुमकिन है? एक रात तारीक और सियाह, गहरी और अथाह, बदहैयत और बदबूदार, गिलाजत और निजासत से मामूर, और दूसरी रात सुथरे सुथरे जज्बात वाली, मासूम और पाकीज़ा रात, जब कहकशां मुस्कुराती है और चांदनी सैले रवां बनकर बहती है और उफुक से उफुक तक किसी के जहन में सितारों के फूल खिल जाते हैं और मोहब्बत की आगोश वाह हो जाती है, और कोई इत्मीनान की गहरी ठंडी सांस लेकर अपने आप को किसी के सुपुर्द कर देता है। हाँ, एक रात और दूसरी रात में इतना ही फर्क है जितना नेकी और बदी में। लाची गहरी नींद सो रही थी। नींद में उसका चेहरा, गोंद वाली टेप की सलीबों से पटा हुआ उसका चेहरा, एक मुहीब कब्रिस्तान मालूम हो रहा था। गुल आहिस्ता से बिस्तर से उठा और बाहर बालकनी में आ गया। रात खामोश थी और सियाह, कहीं चांद था ना कोई तारा। सियाह बादलों ने सारे आसमान को अपने तारीख गिलाफ में ढांप लिया था। गुल ने आसमान की तरफ देखा, मगर वो आसमान से किसी तरह की मदद की तवक्को नहीं कर सकता था। गुल ने मायूस होकर अपने दिल को टटोला और उसे जज्बे से खाली पाया। मोहब्बत की सारी रेत बह गई थी और उसके दिल की मुट्ठी बिल्कुल खाली हो गई थी। वो लाख अपने दिल को समझाता, मगर जब लाची की तरफ देखता उसे एक कराहत आमेज मतली का एहसास होने लगता। ये वो लाची नहीं है जिससे उसने मोहब्बत की थी, जिसकी खातिर उसने सारी दुनिया से लड़ाई मोल ली थी, जिसके लिए उसने मुल्क और कल्चर, तहजीब और अक्ल व दानिश की सारी दीवारें फलांग ली थीं। वो लाची आज उसकी आगोश में थी, लेकिन वो उससे प्यार नहीं कर सकता था, उसे अपने बाजुओं में लिपटा नहीं सकता था। उसका वो आला व अरफा, कल्ब व जिगर को गरमाने वाला, सांस रोकने वाला शदीद जज्बा आज कहाँ गायब हो गया था। चारों तरफ बर्फ थी, बर्फ ही बर्फ। जिस जज्बे को टटोलो यख बस्ता, जिस आरजू को देखो बर्फीली, जिस शौक को छुओ खाकिस्तर। हालांकि ये वही लाची थी, वही उसका बुलंद जज्बा था, वही मुकम्मल सुपुर्दगी और एतमाद। उसे गुल क्या मिल गया था, गोया कायनात की तमाम खुशियां उसे हासिल हो गई थी, लेकिन वो खुद एक लकोदक सहरा में अकेला खड़ा था और चारों तरफ घूम घूम कर अपने जज्बे को आवाज देता था, लेकिन कहीं से पलटकर मोहब्बत का कोई भी जज्बा उसे पुकारता न था। रात तारीक थी, जज्बा जामिद, मायूसी मुकम्मल। गुल ने दोनों हाथों से अपने सर के बाल नोच लिए, लेकिन वो किसी तरह भी किसी लतीफ जज्बे को अपने पास बुला ना सका। डॉक्टर ने 7 दिन के बाद लाची की पट्टियां खोल दी। 10 दिन के बाद लाची चलने फिरने लगी तो लाची से गुल ने कहा, मुझे पूना में एक नौकरी मिल गई है, मुझे वहां जाना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लाची खुश होकर बोली, वो तो ठीक है, लेकिन मैं पहले जाकर हाजिरी दे आऊं, एक मकान तुम्हारे लिए ढूंढ लूं, आखिर एक छोटा सा घर भी तो बसाना होगा। हाय मेरा घर, लाची खुशी से दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर बोली। फिर जरा उदास होकर बोली, कितने दिन लग जाएंगे? तकरीबन 1 महीना लग जाएगा। और 1 महीने में मैं यहाँ अकेली रहूंगी? लाची ने घबरा के पूछा। नहीं, मैं तुम्हारे बगैर इतने दिन कैसे रह सकूंगी? बस 1 ही महीने की तो बात है। 1 महीने के बाद मैं बंबई आकर ले जाऊंगा। हो सकता है इससे पहले ही ले जाऊं, लेने को तो अभी साथ लेता जाऊं, मगर मैं तुम्हें रखूंगा कहाँ?
یہاں تو والد یہ گھر میرے قبضے میں چھوڑ گئے ہیں، یہاں ہر طرح کا آرام ہے، میں لوگوں سے بھی کہہ جاؤں گا، تمہیں کسی طرح کی تکلیف بھی نہ ہوگی، خط بھی ہر ہفتے لکھتا رہوں گا۔ لاچی راضی ہو گئی۔ گل اس سے رخصت ہو کر چلا گیا۔ چلتے وقت اسے 50 روپے دے گیا اوپر کے خرچ کے لیے۔ لاچی بہت خوش تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا، دوسرا ہفتہ گزر گیا، تیسرا ہفتہ گزر گیا، مگر گل کا خط نہ آیا۔ ڈاکیا آتا تھا اور لاچی کے کمرے کے سامنے سے گزر جاتا تھا۔ لاچی ہر روز ڈاکیے سے پوچھتی اور ڈاکیا ہر روز انکار میں جواب دیتا تھا، پھر بھی لاچی ہر روز اس سے پوچھتی تھی۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا، پھر اسی طرح دوسرا ہفتہ گزر گیا، نہ گل آیا نہ اس کا خط آیا۔ لاچی نے 50 روپے بے حد سنبھال سنبھال کے خرچ کیے تھے، لیکن آخر 85 روپے تو تھے، 2 مہینوں میں ختم ہو گئے۔ 4-6 دن ادھار سے کام چلا، پھر لوگوں نے ادھار دینا بھی بند کر دیا۔ اب 3 روز سے لاچی کے ہاں فاقہ تھا۔ لوگ مسکراتے تھے، من چلے اس پر آوازیں کستے تھے۔ اندھی بے وقوف گل کا انتظار کر رہی ہے۔ جی ہاں، وہ آئے گا، ضرور آئے گا، بھلا اسے اس اندھی سے زیادہ خوبصورت لڑکی اس جہاں میں کہاں ملے گی۔ لاچی سب کچھ سنتی، خاموش رہتی، اسے اپنے گل پر پورا بھروسہ تھا۔ اس کے دل میں تاریک سے تاریک وسوسے اٹھتے تھے، پھر بھی وہ اپنی روح کی گہرائیوں سے گل کا ہاتھ پکڑ لیتی اور پورے اعتماد سے اپنے دل کو سمجھاتی، گل آئے گا، ضرور آئے گا، ضرور کوئی بات ہو گئی ہے، وہ بیمار پڑ گیا ہے یا اسے نوکری نہیں ملی، مگر اس کو چاہیے تھا کہ مجھے خط تو لکھتا، 2 سطر ہی کا خط لکھ دیتا، بس یہ خاموشی اچھی نہیں۔ ٹھیک 2 ماہ 10 روز کے بعد ڈاکیے کے قدم لاچی کے کمرے کے سامنے آ کے رک گئے۔ اب چند دنوں سے لاچی نے پوچھنا چھوڑ دیا تھا، چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑی رہتی اور خلا میں گھورتی رہتی تھی۔ ڈاکیے نے بلند آواز میں کہا، لاچی، تمہارا منی آرڈر ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو جیسے لاچی کے ہوش و حواس جواب دے گئے، دوسرے لمحے میں وہ دوڑی دوڑی دروازے تک آئی اور ڈاکیے سے ٹکراتی ٹکراتی بچی۔ گل کا منی آرڈر ہے؟ ہاں۔ کہاں سے آیا ہے؟ پونا سے۔ کتنے کا منی آرڈر ہے؟ 30 روپے کا۔ اور کیا لکھا ہے؟ اور تو کچھ نہیں لکھا ہے۔ منی آرڈر کے نیچے والی جگہ میں دیکھو، ضرور کچھ لکھا ہوگا میرے لیے۔ کب آئے گا میرا گل؟ یا مجھے وہاں بلا رہا ہے؟ کچھ تو ضرور لکھا ہوگا سبحان، ذرا غور سے دیکھو۔ سبحان ڈاکیے نے غور سے منی آرڈر کو الٹ پلٹ کے دیکھا۔ نہیں، اس پر کچھ نہیں لکھا ہے لاچی۔ لاچی چپ ہو گئی۔ چند لمحوں تک مکمل سکوت رہا، پھر لاچی بولی، اس منی آرڈر پر گل کا پتہ تو ہوگا، معرفت اسٹیشن ماسٹر پونا۔ یہ کیوں؟ جب کسی کا گھر نہ ہو، سبحان بولا، یا کوئی اپنے گھر کا پتہ نہ بتانا چاہے تو وہ آدمی اسی طرح منی آرڈر بھیجتا ہے۔ لاچی دیر تک خاموش رہی۔ اس کا دل اتنے زور سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی اچھل کر باہر آ جائے گا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی آواز کی لرزش کو قابو میں کیا اور آہستہ سے بولی، سبحان، یہ منی آرڈر میرے لیے نہیں ہے، ایک اندھی بھکارن کے لیے ہے، اس لیے اس منی آرڈر کو واپس کر دو۔ لاچی، میں جانتا ہوں تم 3-4 دن سے فاقہ کر رہی ہو، اس منی آرڈر کو لے لو۔ لاچی، اس سے 1 مہینہ تو کم از کم آرام سے گزر جائے گا۔ نہیں نہیں سبحان، لاچی نے بڑی سختی سے کہا، اس منی آرڈر کو واپس کر دو، فوراً واپس کر دو۔ یہ کہہ کر لاچی نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ دروازے سے لگی لگی وہ بہت دیر تک سوچتی رہی۔ ڈاکیے کے قدم دور ہوتے گئے، جیسے ڈاکیا نہیں، اس کی امید کا آخری سایہ، اس کے گل کی آخری پرچھائی اس کے افق سے دور، کہیں بہت دور پرے جا رہی ہو، ہمیشہ کے لیے۔ آخری بار اس نے جھک کر اپنے محبوب کی پرچھائی کو سلام کیا، اور گو کمرہ تاریک تھا، اس کی آنکھیں اندھی تھیں، لیکن زندگی میں پہلی بار اسے ہر شے صاف اور روشن نظر آ رہی تھی، ایسی صاف اور روشن جیسے رات کا اندھیرا، جیسے کائنات کا خلا، جیسے آدم کا گناہ۔ وہ ذرا جھکی، جھک کر اس نے دیوار کے کونے کو ٹٹولا، اپنی پتلی لاٹھی اٹھائی اور باہر کی نیم تاریخ غلام گردش میں راستہ ٹٹولتے ٹٹولتے دھیرے دھیرے بس کے اڈے پر بھیک مانگنے چلی گئی۔